میرے گھر والے تیجے 40ویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں، تو اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ صدقہ زکوٰۃ کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں۔ اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں، آپ کھانے کا ٹائم ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں، 3 دعائیں دیں ان کو، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک۔ یہ 3 دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ 3 الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے، اور احسن عزاءک، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اور میت کی مغفرت کرے۔ یہ الفاظ کہیں، تھوڑا ہاتھ رکھا، تسلی دی، اور پتلی گلی سے نکل لیے بس۔ ہاں کھانے کا ٹائم تھا، بھوک لگ رہی تھی، اور سفر بھی، گھر بھی قریب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے رشتے دار کا ملیر میں انتقال ہو گیا، تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے، بھوک لگ رہی ہو، پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے، جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے، تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا۔ تو ان لوگوں نے، کہیں اڑوس پڑوس والوں نے، جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔ تو یہ ضرورت ہے، اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا۔ دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے، تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے، بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشتے داروں کے لیے کھانا پکا دیں۔ یہ میت کے ایصال ثواب والا کھانا نہیں ہوتا، یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بےچارے آئے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ، وہ تو زندہ ہے نا، ان کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندھا ہی نہیں دے رہا، وہ بہت بےچارا وزنی تھا، چارپائی اتنی بھاری تھی۔ تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے، یار کندھا تو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے، ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم سے کندھا دلوا رہا ہے بھائی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارے تعزیت کے لیے آئے دور دور سے، کہیں جا نہیں سکتے، اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا، تو اڑوس پڑوس کے ذمے ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں، اور ان کے جو ریلیٹو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب، ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے، یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں، نئے نئے لوگ آتے ہیں، پرانا واقعہ ہے، بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دی، اس کے ابا کا انتقال ہوا، ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار، اس کے ابا کا انتقال ہوا، اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے، مردود۔ اس کو اتنے تانے دیے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں، کھلاتا ہوں۔ تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو جی آ جاؤ بھائی، سب لوگ آ گئے۔ اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا، غم بہت تھا اس کو، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے۔ اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا، پکتے مرغے ہی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں کھاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہم نے، ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا، ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے۔ ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے، والد بھی، دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے، وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے۔ تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا، دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے، تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں۔ خیر ہم بچے تھے، ہم کنڈے بھی پھوڑے ہم نے، اللہ معاف فرمائے، کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے، وہ بھی پھوڑے ہیں۔ ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے، جب میں پھوڑ رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کنڈا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا، ہم نے کہا کھا لو، بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا۔ اچھا خیر، تو اس نے کیا کیا، دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا، مرغے بوٹیاں لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے، اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں، اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ۔ اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو۔ اس نے کہا ایک دن اسٹاپ، سب رک گئے نا، یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں، یہاں آ کے رک گئے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں غم سے مرا جا رہا ہوں، خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو دوبارہ۔ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا، ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا۔ اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، غم سے
میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو کہیں میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں. یہ کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوٹ رہے ہوتے ہیں بھائی. لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگے یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی کی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو وہ کم کرو کھانا, پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے, کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں, اس گھوٹالے بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں, روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں. آپ پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے. باقی نہیں زیادہ کھائیں, یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ ہے. روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں, بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا ہے 10 بجے, سمجھ رہے, اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ سمجھ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے, اچھا کھایا پیٹ بھر کے. اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا, چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں, اور لیمن, اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہوں کہ نہیں, کوئی مجھے ویکنس محسوس نہیں ہو رہی, کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں. میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی, رہنے دو, پھوڑو طبیعت سے. ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے, انتقال ہو جائے گا. انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے, موت کا تو اللہ ہی جب جانے, بیٹھے بیٹھے اچھا بھلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں. لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا, میں نے طبیعت سے پھوڑا نا, تو انہوں نے کہا مسا آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے, اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ کہہ رہے بہت کم کھایا. پھر تو آپ نے 24 گھنٹے تو نہیں, صبح ناشتہ کیا تھا میں نے, تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم, ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ ہضم کہاں ہوتی ہیں. شہد بھی ہضم نہیں ہوتا, لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے
کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں, اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. نہیں وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا پھر ایسے نہیں. پھر جیسے چل رہے ہو پھر بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتائیں. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا, ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40 میں, پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ڈمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ, بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ, وزن بھی نہیں بڑھے گا انسان. بات کیا چل رہی تھی کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت, حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے, حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی, ایک موٹا تازہ آدمی نا, وہ ہے بالکل اتنا بڑا, اس کو کئی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول کر نہیں سکتا, 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی, ایسا ہینڈسم, تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی, اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا, حیرت کی بات ہے. حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے, لیکن اس کا چشمہ اتر گیا تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے, اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو. مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے, وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے, اور کئی جگہ بیان کیا ہے. آج بھی ہم نے وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا. اس واقعے میں بھی بہت اسباق ملتے ہیں, اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس واقعے کو بیان کروں گا اور اس سے ملنے والے اسباق. آج 25ویں رات ہے, طاق رات ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ آج کی رات رو رو کے اللہ سے توبہ کرے, اور کسی بزرگ سے رابطہ کرے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے, تو کسی طرح سے میں اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی,
تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا. اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی، ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی، عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے. انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے. یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری، پڑتی نہیں ہے. یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا. جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا، فضائل نہیں سنائے گا، پہلی مرتبہ پئیں گے، بدبو آئے گی، کھانسی ہوگی، بولیں گے کیا گند پلا دیا. لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے؟ مانوس. شراب بھی ایسے ہی ہے، بدبودار چیز ہے، شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے. لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں، کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے، اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں. عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے. تو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ تو نیچر کا حصہ ہے. مرد کی طرف، لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے. اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں. شادیوں کا رواج نہیں ہے، بالغ ہو جاتے ہیں، جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے. کسی دوسرے نے، جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو. تو ہے یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے، نکاح سے دور بھاگو گے، تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں، بولو بھائی، ڈال دے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہا اولائی بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو. قوم نہیں ماننے والی تھی. تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا، فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں، ان جاء بعجل سمین، بعجل حنیز، کہیں سمین ہے کہیں حنیز، موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھو، میں نے بتایا تھا نا، قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان، بھائی اللہ بتا دیتے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بیٹے کی بشارت دی، کافی تھا. جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے، قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے. فراغ الی اہلہ، گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو، فوراً لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، مہمان آئے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا، فما لبثا، بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر. یہ کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے کہ سخی آدمی، کھلانے پلانے والا، مہمان سے نام پتہ ایڈریس خیریت بعد میں پوچھتا ہے، پہلے اس کے اکرام کا انتظام، بولو بھائی، پہلے کر. بھائی آئے ہو، اجنبی ہو، دوسرے ملک کے لگ رہے ہو، اس محلے کے تو ہو نہیں، یقیناً سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوگے، بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات ہوگی کہ کہاں سے آئے اور کدھر جانا ہے. اب یہاں سے مسئلہ کیا ہو گیا؟ خراب. سمجھ میں آنا کیا ہو گیا؟ ختم. بولے یہ کیا ہے؟ مہمان بچڑا بات ہے یہ. تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام، جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی لوگ ہیں مسافر لگ رہے ہیں، یہاں کے تو ہیں نہیں. تو خیر، اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، خون پینے نہیں آیا، تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو، بولو بھائی، کھانا. خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا؟ بھنا ہوا بچڑا. کیا؟ بار بار بکرا نہیں ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار، بچڑا. سبحان اللہ. تو
گائے کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بچڑا بولتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا پورا صحیح سالم تندور میں پکا کے سامنے. دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں, بچڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو, تھکا ہوا بھی ہو, اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا, لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دونے والے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے, دونے والوں میں تو کچھ نہیں جا رہا, چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا, نہیں گلا نہیں ہے صحیح, مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی, یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا, نہ 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 کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت, کیونکہ وہ فرشتے تھے نا, ان کے لیے یہ پتھر تھا, پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم, دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم اوجس منہم خیفہ, وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو, ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان, بولو بھائی, نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے, ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی, ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا, بولو بھائی, خوف, ڈر گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے ہیں, اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے, خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا, وہ بیچارے اچھل گئے ڈر سے. لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے, پٹاخے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہیں بھائی, وہ انسان ہے, وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی. نہیں کس کو, نہیں پھر وہ تو خوف زدہ ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈریں مت, انا مبشروک بغلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتہ چلا, ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم, ایک علم والا بیٹا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم, علم والا. جب حضرت اسماعیل کی بشارت ملی تو کہا کہ حلیم, بردبار پیدا ہوگا. اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو کہا علیم, علم والا پیدا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل, اس میں علم, بولو بھائی, زیادہ ہے. دنیا کا علم, یہ جو قرآن میں جو ہے نا علم کا اطلاق دنیاوی علوم پر بھی کیا گیا ہے. جیسے آتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں علم والا ہوں, تو وہاں علم سے مراد کیا ہے, اکنامکس کا علم, معیشت کا علم. تو علم والا بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علم زیادہ چلا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے
صحابہ کرام اور روحانی اولاد میں ہم ہیں, ان کے پاس حلم زیادہ ہے. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت. اسماعیل علیہ السلام کی بردباری کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لٹایا, لیٹ گئے. کیا مطلب؟ اس امت میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے. افلاطونیاں بقراتیاں یہودیوں کے پاس زیادہ ہیں. قربانی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امت کے پاس. یہ امت آج تک بچی ہوئی ہے قربانی کے جذبے سے. سمجھ رہے ہو؟ اس امت نے اللہ کے لیے قربانیاں, آج بھی دیکھ لو رمضان میں اتنی گرمیوں کے روزے میں جو امت روزے رکھ رہی ہے, یہودی رکھتے ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تراویح کی نمازیں, کتنی لمبی لمبی نمازیں, اور پھر میدان جہاد میں جو قربانیاں یہ امت دیتی ہے وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. آج بھی دنیا میں دیکھ لو, اسرائیل میں دیکھ لو, فلسطینی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, کس قدر عرصہ ہو گیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑتے. اتنی قربانی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو یہ جو قوم ہے نا, اللہ نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم حلم بھی ہوگا تیری اولاد میں اور علم بھی. تو علم والا جو سلسلہ تھا وہ نبوت اللہ نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ پہ. اب حلم والا جو سلسلہ ہے جو نبی کے ذریعے آیا ہے وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کریں, علم کی اپنی اہمیت ہے. میں تو ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو الگ الگ صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ. یہودیوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں دی نبی کے لیے, بنی اسرائیل نے قربانیاں بولو بھائی نہیں دی. آج جو ہم نے جو سورہ فتح پڑھی ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اتنا عرصہ سے, بنی اسرائیل کی کیسی نالائقیاں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل نے یہ کیا. لیکن جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی نالائقیوں کو بیان نہیں کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ, اسلام دشمنوں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, اس میں سارے صحابہ داخل ہیں, حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کے خلاف کلپ بازی کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے. ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں, بالفرض حضرت معاویہ بعد میں, تو قرآن نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا نبی کی معیت کی بیس پہ دی ہے, والذین معہ, چاہے وہ اب ہو ساتھ میں یا بعد میں, کیونکہ کلپ بازی تو چل رہی ہے نا. ایک کلپ بولوں گا اس کے خلاف کلپ آئے گا, تو ہم کلپوں کے جواب میں کلپ ہی ہوتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں وہ کلپ جو ہوتے ہیں نا اخبار میں لگانے والے, بہت سارے کلپ کے ڈبے لا کے یہاں رکھ لوں بھائی, جس کو کلپ چاہیے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. ایسے ایسے بےہودہ کلپ میرے بیانات کے آ رہے ہیں, اس پہ فحش تصاویر لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی اس کلپ کو بھی ہم نے, میری تیسری شادی کیسے ہوئی, اس پہ کلپ ہے. تھوڑے میں نے جب عنوان دیکھا میں حیران, میں نے کہا یہ کیا یار, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا میری کیسے ہوئی. جب میں نے پڑھا تو بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے اس میں بیان تھا. تو اس پہ کلپ بنانے کی تو نجی بات ہے یار, ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے, اس پہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. خیر اس پہ اللہ کی شکر ہے پازیٹیو کمنٹ زیادہ ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ وہ میں نے کلپ نہیں بنایا بھائی, نہ میرے چینل سے وہ کلپ گیا ہے. بس لوگ کوئی بھی چیز, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. میں نے اس دن مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی کہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, ہم نے ان کی حمایت کی, وہ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں جا کے, یار ہیں وہ عامر لیاقت صاحب سے گلے مل رہے ہیں یار. یہ تو یہ کیسی غیر سنجیدہ گفتگو تھی, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. تو انہوں نے اگر ملاقات کی ہے عامر لیاقت صاحب سے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بہت اچھا کیا کہ لڑکے کرنا کیا ہے بھائی, ایک چینل ملا ہوا ہے ان کو اپنی بات نشر کرنے کے لیے, تو اگر ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معافی بھی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. اگر معافی مانگ کے دوبارہ آپس میں جوڑ توڑ ہو گیا ہے تو صحیح ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ سینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے, پشتوں میں یہ ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے. تو لیکن وہ ایسی بات تھی مذاق کی. اب کلپ میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدہ ہے, صحیح ہے نا, وہ تو پیچھے پوری بات آ رہی ہوتی ہے. تو ایک غیر سنجیدہ سی ایک بات تھی یار, وہ کر لیا تو اس کو کلپ بنا دیا. تو مجھے قاری خلیل الرحمان کے دوبارہ ٹی وی میں آنے پہ کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہے. خیر نہ اعتراض ہے نہ نہیں اعتراض ہے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. اصل بات یہ نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ نہیں اعتراض, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے. تو بھائی نہیں ہے نہ ہے, ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے, مانگ لی تو ٹھیک ہے نا, معافی مانگ لی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ان کے خیال میں. تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کلپ بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی.
تو اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں گے قانون سازی کی کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چلی تھی یار, کہاں سے کہاں نکلتی ہے. تو فرشتوں نے, ہاں حلیم, تو حلم والی صفت کہاں آئی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی, والذین معہ, وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں, کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے, اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بئی معنی کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی, وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے, مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے, اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں, خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا, حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی میت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے, کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے, نبی کے بعد کوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے, جو آپ کے دین کے امین ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت اونچے طبقے کے, کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی, بولو بھائی, نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو, جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے, مومن مانو گے, تو آپ کو قرآن کی آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ, کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی, ومثلہم فی الانجیل, انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں, کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگ بیٹھ کے ان کی باتوں میں یہ قیامت کی علامات ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو گویا صحابہ سے بھی, تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین نے کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں, لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے, یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پھر بھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ ایک دتیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا ہوگا بیٹا؟ علیم ہوگا. وہ اسحاق علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا, وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس, اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں, میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا, تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا, وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا,
کہ ہائے ناس یا ویلتا، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز، میرے بچہ ہوگا میں بڈھی، وہذا بالی شیخ، اور یہ میرا میاں، اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے، کیسے اشارہ کیا ہوگا نا، یہ میرا میاں کیا ہے، یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا، اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا، میں کیا ہوں، بڑھیا. وہذا بالی، دیکھو اشارہ کیوں کیا، وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی، کہہ رہی یہ والا اس کی بات کر رہے ہو یہ میرا میاں یہ والا، تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا، اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے، ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب میں ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے، انہی کو خوشخبری دینی تھی، کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے نا. اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، بوڑھے ہو جوان ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا پیغام تھا وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا، اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی، عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں، تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی. آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں، اللہ نے بچا لیا، اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، تو ایک اور رحمت صحیح، اس میں تعجب کی بات کیسی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں قوم لوط کو، اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا، کیوں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں ایمان والے، تو سب ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لڑائی کرنے لگے، جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے، یعنی کیا مطلب، ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی، انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے، بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث کو کیا کر، چھوڑ دے، اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیھا، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، خاص طور پیغمبر، لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا، اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے. یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں
کہ مجھے کمیشن ملے گا, پیسے ملیں گے. لوگوں کو جا کے بتا دیا, مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں. ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے, وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں, پکڑائی میں آئے تو ماریں گے, اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آ کے پناہ لے لینا تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی, کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, بنا لی. باہر نکلے گا گولی مار دیں گے. ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں, یعنی کوئی معصوم الدم, کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے, سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں, جس کا خون حلال ہو جائے, ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے, ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے, یہ مہمان کس کی عزت ہے, میری عزت ہے. تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں ان نون پرسن ہے, مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے, تو یہ بھی آ گئے. تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا, ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا. کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو. جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, ان کو ذلیل, مجھے ذلیل مت کرو, کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے. دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت, مہمان کا, بولو بھائی, اکرام. غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام, کہ اس کی بےزتی کر دینا گھر کے باہر لے جا کے, جب تک ہمارے گھر میں ہے بےزتی پر کیا ہے, پابندی ہے. تو فلا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت, بولو بھائی, ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں, یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا, کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی, کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے, کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے, لوط علیہ, پہلے نہیں بتایا, اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے, ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھی ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی, بولو بھائی, تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے,
اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے، ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا، اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی، سینما گھر میں عادت تھی، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں، اس ایریے سے گزرتے کیوں، راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی، ہیروئن چھوڑ دی، بیٹھ انہیں دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں، پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے، گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں، فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں، پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر. سورہ قلم کی آیات پر بیان چل رہا تھا، آج بھی انہی آیات پر بیان کر کے کوشش کروں گا یہ سورت کو میں ختم کر دوں. ختم کا معنی مکمل کر دوں. ہمارے ہاں الفاظوں کو پکڑنے والے بہت لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ایک مذہبی طبقے میں ایک ٹینشن بن چکی ہے یہ چیز کہ آپ نے قرآن کو ختم کیوں بولا، تکمیل، یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو نا، فضول باتیں، اس سے مذہب کو مشکل نہ بناؤ، عمل کو فوکس کریں. یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ذرا سی باتوں پہ، گستاخی کے فتوے، یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے، خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی، ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی، یہ کیوں نہیں بولا تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا، تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں، اسلاف میں بھی ملتی ہیں. یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا، تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، جھوٹ کہا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. قذبہ کا معنی جھوٹ، جبکہ وہ ثقہ ہیں، نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں، اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا، غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ، تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں. کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے، نیک آدمی ہیں، بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا. ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم، اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی، جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر، جو کسی مسلمان کو کافر کہے، سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. اب یہ بال کی کیا اتارنی جا رہی ہے؟ کھال. اور یہ فتنہ، حوالے ہوں گے، حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے، تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں؟ ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں ویسے ہی، شروع میں سلاد رائتہ بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتہ پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتہ وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری، جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے، ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کو بکرا ہوں، مجھے کیا کھلا رہے ہو؟ وہ کھاتے ہیں، سیلڈ بہت کھاتے ہیں. خیر
تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو, اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو. یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا, میاں بیوی کا پھڈا ہوا, شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے بخاری میں, مسلم میں, سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا, پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے, شوہر. بات بھی, حدیث بھی صحیح ہے, ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو 2 لگائے, ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں, ٹھیک ہے نا, میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات, تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک دم طیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور آپ بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا, حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو, کہہ رہے ہیں میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے, بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے, اس کو آپ اور ورگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے 2 تھپڑ لگائے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے, یہ تو تم پہ روک جھاڑ رہے ہیں. اور حدیث کا حوالہ آپ نے بلکہ کتابیں بھی دکھا دی, یہ لکھا, میں نہیں کہہ رہا, یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے, کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر, یہ مردوں کو حکم دیا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ بیویوں کو نہیں, آپ نے عورتوں میں, خواتین میں بیان نہیں کیا, یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا, تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا, پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے بھائی تو جھگڑ رہا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا, عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها, اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو کسرها, تو توڑ دو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها, اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے, نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے, اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. وہ ریفرنس, ٹھیک ہے نا, یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بات سے بات چلنے کے لیے تو کچھ حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں, بہت سی حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ یار اس پہ پکڑ ہے, آخرت میں عذاب ہے, کیا کر رہے ہو, دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے, ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میں بھی کچھ عیدی سینٹر میں 2-4 دیگیں دے کے آتا ہوں. میں تو کتے نہیں, میں تو انسانوں کو پانی پلا رہا ہوں, پانی بھی نہیں کھانا کھلا رہا ہوں. اور وہ مدرسہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے, اور وہ ٹرسٹ میں نے کھولا ہوا ہے, اور میں
وہ جو ہے ممانی میری بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی خرچ کرتا ہوں. تو میں تو ایک کتے پہ جب بخشش ہو سکتی ہے جب ایک کتے پہ انسان کی بخشش ہو سکتی ہے تو ممانی بہرحال کتے سے تو فرض کرو ممانی کسی کی بیوہ ہوئی ہو, اللہ نہ کرے کسی کی بیوہ ہوئی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کتے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. تو میری تو اللہ بخشش انشاءاللہ پوری امید ہے کرے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اصل میں حدیث گناہگار کے لیے, بولو, یہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو مزید کرتے چلے جائیں, 2-4 کتوں کو آپ پانی پلا دیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اب وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں, اب وہ مایوس ہو رہے ہیں, یار ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ, اب ہم نے نیکی کر کے کون سا تیر مار لیں گے, ہم نیکی کر کے ہم کون سا, بول لو نا, تیر مار, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ہم نے تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے, تو اب کیا کتے کو پانی پلا کے کیا ہو جائے گا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کسی نیکی کو حقیر آؤ, تھوڑا ہمت کرو. بعض دفعہ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہی ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمت کر کے کچھ تو کرو, کسی نیکی کو یہ سوچ کے ہلکا مت سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو بڑا گناہگار ہوں. تو گناہگار کو نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے, گناہوں پہ تھپکی نہیں دی جا رہی کہ تو کرتا رہے تو 2-4 کتوں کو پانی پلا دیا کر بس, صحیح ہے نا, باقی جو بدماشیاں کر رہا ہے کرتا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ علم ہوگا تو آپ اس حدیث کو اس موقع پہ بیان کرو گے. جو گناہ کر رہا ہے اس کو آپ کہو گے بھائی تو تھوڑا سا کام تو نیکی کا کر لے. وہ کہے یار میرے تو اتنے گناہ ہیں, بھائی ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر, لیکن سرے دست کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دے, شاید اللہ بخش دے, شاید. اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ایک جرم پہ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں, بولو, ضائع. اس حدیث کا غلط جگہ استعمال کیا ہے. غلط استعمال یہ کہ آدمی کہے یار مجھے اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ, میں اتنی نیکیاں کروں, ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے ساری نیکیاں ضائع. یار وہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اتنی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دیں, تو ہم تو اس سے بڑے بڑے, ہم نے تو فلاں کو یتیم کا پیسہ کھایا ہوا ہے, ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں یار بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیکیاں کر کے اترا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اب وہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. بعض پرہیزگار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے نیک کام کر لیے ہیں, اب 2-4 بلیاں ہم نے مار دیں تو اس سے کوئی فرق, بولو, نہیں پڑے. اتنی نیکیاں ہم کر چکے ہیں, 2-4 بلے مار دی ہم نے, یا 2-4 بندوں کو مار دیا, یا ادھر چند لوگوں کے پیسے کھا لیے, یا چھوٹے بھائی کی وراثت آدھی دکان کھا لی ہم نے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں پہ گھمنڈ کر کے گناہ کو ہلکا مت سمجھو. بعض دفعہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملایا ہم نے, کتے کو پانی پلانے والی اور بلی کو بھوکا مارنے والی حدیثیں. تو ان دونوں کا صحیح مطلب کیا نکلے گا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی نیکی پر مضبوط رہے, گناہ کے قریب مت جائے, اور گناہگار آدمی مایوس نہ ہو, آج نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس زمانے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کون سی حدیث کہاں